بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ندیم جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹریول ود موسیٰ۔ حسب روایت ہمارے ساتھ حافظ محمد صدیق صاحب موجود ہیں اور ہم قصص القرآن کی دوسری سیریز کے اندر حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے قصے کے اندر ہم نے جو ہے وہ تابوت سکینہ کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی تھی اور حافظ صاحب نے ہمیں وہ قرآن مجید سے اس کے حوالہ جات کے ساتھ پورے قصے کے بارے میں بتایا تھا، اور ہم اس قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے تابوت سکینہ کے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ تو حافظ صاحب، یہ فرشتوں کی تحویل میں ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جی، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تابوت سکینہ کا فرشتوں کی تحویل میں ہونے سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کامل کے تحت اللہ پاک نے اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ محفوظ کیا وہ زمین پہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ان کو واپس ملا۔ ہم وہیں سے جہاں سے ہماری لاسٹ ٹائم ڈسکشن ہوئی تھی وہیں پہ آتے ہیں۔ بیسیکلی جو بنی اسرائیل تھی، جی، یہ جب اللہ کی نافرمانی سرکشی کے اوپر آ گئے تو ان کو 40 سال کے لیے صحرائے طیہ کے اندر جو ہے وہ گرفتار کروا دیا گیا۔ بالکل ان کو وہاں پہ قید کر دیا گیا۔ 40 سال انہوں نے وہاں پہ گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان میں 27 سال تک زندہ رہے۔ 127 سال انہوں نے عمر پائی۔ بالکل ٹھیک۔ اس 127 سال کی عمر میں وہ وقت قریب آ گیا کہ جب قوم کو یہاں سے صحرائے طیہ سے آزادی ملی۔ بالکل۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اپنے ساتھ ان 12 قبائل کو، جن کا قرآن تذکرہ بیان کرتا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ عصا مارو۔ انہوں نے عصا مارا تو سمندر نے راستہ دیا، 12 راستے دیے، ان میں 12 قبائل چلے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان 12 قبائل کے 6 لاکھ لوگوں کو لے کے صحرائے طیہ سے باہر آئے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ان کو یہ حکم دیا، فرمایا اگر تم جہاد کرو گے اللہ تمہیں پھر سے عزت عطا کرے گا۔ ان کو حکم دیا گیا کہ تم چلو اور اپنی وہ ارض مقدس جو فلسطین ہے اس کو دوبارہ پھر حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ گئے، اور اللہ نے سورہ مائدہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ارض مقدس لوٹا دی۔ اس کا مطلب ہے فلسطین دوبارہ پھر بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، پاس چلا گیا۔ یہ وہاں پہ یعنی اپنا انہوں نے قائم کر لی سلطنت، لیکن شروع سے ہی ان کے اندر نافرمانی کا عنصر موجود تھا۔ رہا۔ وہ ود دا پیسج آف ٹائم دوبارہ پھر سرکشی، نافرمانی، اللہ کے حکموں کو توڑنا ان میں شامل ہو گیا۔ جبکہ یوشع بن نون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا جب اللہ نے ان کو ارض مقدس واپس سے لوٹا دی، اس کے بعد یعنی اللہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ ان سے پورا کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ اس کے بعد باوجود بجائے اس کے کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ پھر سرکشی پہ اترے، نافرمانی پہ اترے۔ پھر کیا ہوا، پھر قوم عمالقہ جس کا ہم نے اس دن تذکرہ کیا، قوم عمالقہ، یہ قوم عمالقہ آج کا غزہ ہے۔ جی بالکل، یہ آج کا غزہ ہے۔ آج کا غزہ جو ہے یہ قوم عمالقہ کی جگہ تھی۔ یہ قوم عمالقہ نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد یہاں سے ان کا تابوت سکینہ لے گئے۔ اچھا، اسی کے ساتھ تابوت سکینہ کے ساتھ جڑا ہوا قرآن کے اندر ایک اور قصہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ جی ہاں، تو آج ہم جو ہے اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں حافظ صاحب۔ تو سب سے پہلے تو اسی طرح سے حسب روایت جو ہے نا جی، اس کا ریفرنس ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیں انشاءاللہ کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ قرآن اس کے بارے میں ذکر کرتا جی ہے، بالکل، اور کون سی آیت میں اور کون سی سورہ میں اس کا ذکر جی ہوا ہے۔ سورہ پھر ونس اگین یہ سورۃ البقرہ کا جب ہم دوسرا سپارہ پڑھتے ہیں جی تو دوسرے سپارے کے جو آخری رکوع ہے وہ، اور اس سے جو پچھلا رکوع ہے اس کا ہاف، ٹھیک ہے جی، لور ہاف اور لاسٹ رکوع، اللہ رب العزت نے اس میں ان قوموں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ تو جب ان کے اوپر پھر ذلت آ گئی، پھر ان کے اوپر ذلت چھا گئی، اللہ کی نافرمانیاں کی، گناہ کی زندگی گزاری، سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے، نافرمان ہو گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا،
اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو پھر ایک موقع دیا. موقع دیا. بیسیکلی ان کے پاس اب کوئی نبی نہیں تھا, رہنمائی راستہ واضح نہیں تھا. یہاں پر روایات میں آتا ہے, جس کو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے, ان کی قوم کے اندر ایک عورت حاملہ تھی جس کو اللہ نے بیٹا دیا, جو بعد میں بزرگی کو پہنچے. جی. اور ان کا ہم نے اس دن پچھلی ویڈیو کے اندر تذکرہ بھی کیا تھا, سموئیل یا شموئیل, دونوں نام شین کے ساتھ بھی آتا ہے, سین کے ساتھ بھی آتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ان کے لیے نبی کا اشارہ بھی فرمایا ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. اب یہاں پر ان کو تھوڑی سی پھر عزت سے نوازا جانے کا موقع آیا, تو نبی نے ان سے کہا اگر تم اللہ کے لیے جہاد کرو گے جی تو اللہ تمہیں پھر سے تمہارا تابوت بھی لوٹا دے گا اور تمہیں عزتیں بھی عطا کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے بزرگوں کی طرح سرکش نافرمانی پر اتر آئے ہو, اور تمہارا جو وعدہ خلافی ہے وہ بہت عیاں ہے. تو یہ کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے, ہم کیوں نہیں قتال کریں گے, جبکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے. اخرجنا من دیارنا و ابنائنا, ٹھیک ہے نا, ہمیں نکالا گیا ہے ہمارے گھروں سے, تو ہمارے بچوں سے ہمیں دور کر دیا گیا ہے, ہم ضرور جہاد کریں گے. جی. تو نبی نے ان سے کہا پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو تمہارے لیے امیر مقرر کر دیا جائے گا تم اس کی امارت پر قائم رہنا. اب اگر تم اس کی امارت پر قائم رہو گے تو نشانی یہ ہوگی کہ اس کی امارت میں اللہ تمہیں تابوت لوٹا دیں گے. بالکل صحیح ہے. انہوں نے وعدہ کر لیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے درمیان میں سے, آپ ہمارے برگزیدہ بزرگ ہیں, تو آپ ہمارے درمیان میں سے جس کو بھی ہمارا امیر مقرر کر دیں, بادشاہ مقرر کر دیں, ہم اس کے لیے جو ہے وہ اطاعت کی ذمہ داری لیتے ہیں, اطاعت کریں گے. حضرت سموئیل یا شموئیل نے طالوت کو ان کا امیر مقرر کر دیا اللہ کے حکم سے. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم, اللہ نے تمہارے لیے یعنی اس کو مقرر کیا طالوت ملکا, کہ طالوت تمہارا جو ہے وہ امیر ہوگا یا بادشاہ. تو جب انہوں نے یہ سنا تو قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یأت ساعۃ من المال, کہنے لگے مال تو ہمارے پاس ہے, تو جو مال والا ہونا چاہیے اسی میں سے کسی کو بادشاہ ہونا چاہیے. تو طالوت جو ہے وہ تو ایک یعنی سکہ ہے. حضرت جو ہے وہ سعدی کے نزدیک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ جو طالوت جو تھے وہ سکہ تھے, سکہ پانی پلانے والے, مشکیزہ اٹھانے والے. اور وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ جو طالوت تھا وہ بیسیکلی کھالوں کو خشک کرنے کا کام کرتے, چمڑا سکھانے کا کام کرتے تھے. واللہ اعلم. یعنی یہ دو قول آپ کے سامنے آگے, اور یہ دونوں اقوال تفاسیر سے ثابت ہیں. جی, مطلب سوسائٹی کے اس حصے سے تعلق رکھتے تھے کہ جو قبول نہیں کیا جاتا. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں کریں گے, نہیں قبول کرتے. تو پھر نبی نے انہوں نے حضرت نے ان کو کہا کہ اگر تم اس کو اپنا نبی مانتے ہو, اپنا امیر مان لو, تو ان وقال نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ, جو کہ ہماری پچھلی پوری ویڈیو. بالکل, اس کو ہمارے ناظرین سن سکتے ہیں اگر وہ سن سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسی ایک معاشرے سے تھے جس کو نہیں قبول. لیکن جب انہوں نے حضرت سموئیل نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ تمہیں تمہارا تابوت لوٹا دے گا, تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ امیر مان لیا. اب جب ان کو امیر مانا گیا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو وہ بیلوں کے اوپر رکھا تھا تابوت, وہ تابوت بیل لے کے حضرت طالوت کے گھر کے اوپر آ گئے, دروازے کے اوپر آ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو تابوت مل گیا. تابوت ملا تو یہ بہت خوش ہوئے, بلکہ بنی اسرائیل بڑا عرصے تک اس کو عید کا دن کے طور پر مناتے رہے, ہمیں ہمارا تابوت ملا تھا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ ان کے لیے سکینت کا باعث تھا. جی. اب حضرت طالوت لشکر کو لے کے چلے جالوت کے مقابلے میں. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اب اللہ نے ان کو آزمایا ایک نہر کے ذریعے سے. تو اب صاحب یہ جالوت کون تھا, اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا. مالکہ کا وہ بادشاہ
جی قوم وہ- مالکہ کا وہ بادشاہ تھا وہ جس جو کے تابوت یہاں سے اٹھا کے لے گیا اٹھا کے لے گیا اور تھا یہ ایک جو ظالم جابر حکمران تھا ٹھیک ہو اور گیا. بہت متکبر تھا اور اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کیا کرتا جی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں جی، اس کہ کا جو ذکر ہے نا پچھلی جی ویڈیو میں- پچھلی ویڈیو میں بنی اسرائیل جو قوم مالکہ سے لڑی ہے جی تو قوم مالکہ کا جو سردار تھا وہ جالوت وہ تھا. جالوت اور یعنی اس زمانے میں بعد کے اس زمانے میں آ کے جی جب یہ معاملہ پیش آیا تب تک قوم مالکہ کے سردار جالوت جب قوم مالکہ لے کے گئی ہے تب ہو سکتا ہے کوئی ہو اور ہو بالکل لیکن ٹھیک اس ہے وقت جالوت تھا. جالوت تھا. اب قوم جب اس سے مقابلے کے لیے جا رہی تھی تو پہلے راستے میں ایک آزمائش آئی. جی وہ آزمائش یہ آئی کہ طالوت نے حکم دے دیا کہ ہمارے سامنے پانی کی ایک نہر آ رہی ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے وہاں سے پانی پینے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالوت نے یہ کیوں آزمایا؟ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، دوسرا یہ آزمایا جا رہا تھا کہ کیا بنی اسرائیل نے جو وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمارے امیر ہیں تو کیا دل سے تسلیم کیا ہے؟ بالکل صحیح امیر کو اصل چیز امیر کو کہہ دینا تو نہیں ہے نا بالکل کہ ہم نے اس کو امیر مان لیا. اس کی اطاعت اصل تو ضروری اس ہے. کی اطاعت ہے، اس کا حکم ضروری ہے. تو امیر نے حکم دیا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر میں سے کوئی شخص پانی نہیں پیے گا. ٹھیک ہے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. وہ ہم میں سے نکل گیا، کٹ آف ہو گیا. ومن لم یطعمہ فإنی فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدی. ہاں اگر کوئی پینا چاہے تو بس اتنا پی سکتا ہے جو اس کی مٹھی میں آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اجازت دے دی. اب جب قوم نے دیکھا کہ آگے پانی کی نہر آ گئی ہے تو چونکہ سرکشی، عداوت، نافرمانی، وعدہ خلافی ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. بالکل ایسے ٹھیک ہے جی، ان کے اب یوں سمجھیں ان کی جینز کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی، جینیٹیکلی ان کے اندر موجود تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ بہت ساروں نے پانی پی لیا مگر تھوڑوں کو چھوڑ دیا، یعنی رج رج کے پانی پیا. اللہ کی شان دیکھے، جنہوں نے پانی پیا ان کی پیاس بجھی نہیں، اور جنہوں نے نہیں پیا یا صرف ایک گھونٹ پیا اللہ نے ان کی پیاس کو بجھا دیا. پھر آگے گئے، آگے مقابلہ ہوا جالوت کے ساتھ. اب انہوں نے جب جالوت کو دیکھا تو جالوت ایک یعنی پہلوان شخص، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے اس نے اپنے آپ کو زرہ کے اندر ملبوس کیا ہوا ہے. تو بنی اسرائیل ڈر رہے تھے، یہ اس کے مقابلے میں جانے کو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے. بلکہ ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ روایت کے مطابق انہوں نے اپنے طالوت سے کہا، انہوں نے کہا جی آج کا دن تو ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم تھکے ہوئے ہیں. اگلے دن کہا جی ہماری تھکاوٹ اتری نہیں ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے. تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، وہ وہاں پر اپنی بھیڑوں کو، بکریوں کو چرا رہے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا، وہ جالوت کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا اور یہاں سے پانی سے گزرنے کے بعد طالوت کا لشکر 310 لوگ مختصر رہ گیا. 310 لوگ. اب یہ 310 لوگ سہنے بیٹھے تھے. تو حضرت داؤد آئے طالوت کے پاس اور آ کے طالوت سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جالوت کا مقابلہ کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام 12 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے نا جی، اور جسمانی طور پر بھی اتنی وہ یعنی پہلوانی نہیں تھی، کمزور سا جسم تھا. تو پہلے تو طالوت نے اجازت نہ دی، لیکن جب دیکھا کہ اور کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، قوم تو اٹھ نہیں رہی، تو انہوں نے اجازت دی. اب جب یہ جالوت کے مقابلے میں گئے تو جالوت پہلے دیکھ کے مسکرایا، ہنسا اور کہنے لگا تو مجھ سے مقابلہ کرے گا، کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت داؤد نے اس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ شروع کی. تو 3 وار ہوئے. 3 وار کے بعد حضرت داؤد نے جلدی سے غلیل نکالے. غلیل نکال کے انہوں نے 3 پتھر جو تھے وہ مارے. تو اس کی جو 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی اس کی آنکھوں کو پار کر گئے، اس کے بھیجے کو نکال ڈالا اور اس کی کھوپڑی وہ گرا نیچے. تو حضرت داؤد نے اس کی گردن کاٹ دی. وہ قرآن اس کے اوپر گواہی دیتا ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ وَجَالُوتَ، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا. ٹھیک ہے نا جی، تو جالوت مارا. اس سے پہلے حضرت طالوت کچھ دعائیں بھی مانگ رہے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو دل کو بڑھانے کے لیے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کیا تم نہیں جانتے یہ جب سہنے بیٹھے تھے کہ تم وہ کہہ رہے تھے ہم 300 ہیں، وہ تو ہزاروں کا لشکر ہے. تو طالوت نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ نے کتنے موقعوں پر تھوڑوں سو کو بہت ساروں پر غلبہ دے دیا. دیا. ٹھیک ہے نا. پھر ان کی بڑی مشہور وہ دعا
جو انہوں نے مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کافرین. ٹھیک ہے. پھر آگے قرآن کہتا ہے فہزموہم باذن اللہ وقاتل داود وجالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ. ہم نے اس کو ملک عطا کیا، حکمت عطا کی. اب یہ ملک اور حکمت کیا چیز تھی؟ طالوت نے اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص اگر اس کو جالوت کو قتل کر دے تو میں اس کو دو چیزیں دوں گا. ٹھیک ہے. ایک اپنی بیٹی میکائل کا اس سے نکاح کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ معرف القرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، قصص الانبیاء تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھا ہے اور قصص الانبیاء کی جلد 2 کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو طالوت نے کہا جی میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا ایسے شخص کے ساتھ جو جالوت کو قتل کرے گا. انہوں نے اتنی بڑی آفر کیوں کی تھی؟ اللہ کے لیے کر رہے تھے، یہ جہاد اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو شخص اس ظالم کو مار دے گا اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا. تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جالوت کو ختم کر دیا. یوں داؤد علیہ السلام جو تھے وہ طالوت کے داماد ہو گئے، داماد بھی بن گئے اور ساتھ ہی اللہ نے بادشاہت بھی پھر آگے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سب جانتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی طالوت اور جالوت کا قصہ. یہ جالوت مارا گیا، بالکل صحیح ہے. اور تابوت سکینہ اس وقت تک انہی کے پاس واپس لوٹ آیا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور فیز آیا جن کے اوپر جس کو قرآن بیان کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے پیج پہ. جی ہم اس پر انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور حافظ صاحب دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.